ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی کہیں بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، حاضر ہونا ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کس موضوع پر بیان کروں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو بزنس کرنا ہو تو سوچے گا کس چیز کا بزنس کروں گا، یا ایک بچے کو سلیبس لینا ہے، سبجیکٹ لینا ہے، تو ظاہر ہے جب وہ ٹی ڈی سی پاس کرے گا تو اس کے بعد وہ سوچے گا کون سا والا سلیبس لوں گا، میڈیکل لوں گا، نان میڈیکل لوں گا، مشورہ کرے گا، پوچھے گا، پھر ڈیسائیڈ کرے گا. اسی طرح سے جب کسی بیان کرنے والے کو کہیں بیان کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ خود سوچتا ہے کس پر بیان کرنا ہے. کبھی وہاں کے بزرگوں نے پہلے سے بتایا ہوتا ہے فلاں چیز پر بیان کرو، پھر آدمی سوچتا ہے چلو اسی پر بیان کریں یا کسی اور چیز پر. اس طرح سے پھر کوئی بات طے ہو جاتی ہے چلو اس موضوع پر بیان کریں. تو میرے بزرگوں دوستوں، جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا تو میں سوچتا بھی رہا مجھے کیا بیان کرنا چاہیے. پھر ہمارے بھائیوں نے کہا بھی کہ آج کل عام طور پر یہی موضوع بیان کیا جاتا ہے، استقبال رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اسی پر بیان کرنا چاہیے. پھر شاید ان حضرات نے کہا بھی ہے، اور مولانا شاید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ کو مسائل پوچھنے ہو تو ان سوالوں کا جواب بھی ہو سکتا ہے. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس آیت کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ باتیں کہنے والے بھائی کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنے. میرے بھائی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دور دراز کا قبیلہ بطور وفد کے آ گیا. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تمیم. اس بنو تمیم قبیلے کے آنے پر بہت سارے واقعات پیش آئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ قبیلے والے جب مسلمان بن رہے ہیں تو اب اس قبیلے والے کے لیے کسی کو ہمیں سربراہ بنانا چاہیے. یہیں سے ہم اس کو یہاں کی زبان میں کہیں گے حضرت و سوچ کہ یہ خطر کروں کا زٹ مقرر ایتی بیٹھ. اس علاقے کا کوئی گورنر یا امیر یا سربراہ، یا آج کی زبان میں اگر کہیں گے تو محل زٹ یا علاق زٹ، یہ کرون ایتی بیٹھتا ہے. یہ حضرت نے سوچا، اور سوچنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا، جو لوگ آئے تھے انہی میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے، لیکن ان کے حالات سے ساری واقفیت نہیں ہے. کس کا ذہن چھو، کس کا مزاج چھو، اصل صلاحیت کیا، یہ سب کو حضور کے سامنے نہیں تھا. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو دیکھو اور دیکھ کر کے پھر مجھے مشورہ بتاؤ ہمیں کس کو منتخب کرنا چاہیے. اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق سے بھی کہا کہ آپ بھی دیکھو کون مناسب رہے گا، اسی کو ہم طے کریں گے. چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی. جب تم نفر آمد تم سے تمہ ملاقات یہ زان خاطر کہ اس کس متعلق دمو رائے یہ بنو ان سے جھوٹ. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں رائے بنائی، بدین فلنز متعلق رائے. چنانچہ وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جس قبیلے کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی ہے اس کا نام ہے قعقاع ابن معبد.
عجیب ناو چونکہ اس عموماً ام قسم ناو بوزمت اس لیے اس باسے عجیب مگر ناو یہ قعقاع ابن معبد یہ بن جھوٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت میری رائے یہ ہے کہ وہ دوسرا آدمی زیادہ قابل ہے, اس کا نام ہے اقرع ابن حابس, الف قاف ر عین عین, اقرع ابن حابس. بس اب رائے دے دی دونوں نے, لیکن خلاف توقع, خلاف امید, خلاف معمول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہو گئی. کیا ناراضگی ہو گئی؟ میں دسائے یمس متعلق رائے ہم کے جس بدل رہا. میں نے جب ان کے بارے میں رائے دی تھی قعقاع کے بارے میں تو حضرت عمر کو بھی چاہیے تھا وہ بھی تائید کرتے, ہم کیا جس بدل رہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہا آپ نے اس کے بارے میں رائے کیوں دی؟ جس کے بارے میں نے رائے دی تھی آپ کو بھی چاہیے تو اسی کے بارے میں آپ بھی رائے دیتے ہیں. کیا مجبوری پہ ہے صدیق ہمس متعلق رائے چتوندے ہم سنیں. صدیق اکبر نے ایسا کیوں کہا؟ ممکن چھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے دوران اس سے کہا ہوگا بایا سورج تیار ممکن چھو سماعت رائے نے ذمہ دے دی. اب جب حضرت عمر نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ رائے حضور نے مان لی اور فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا تو وہ آدمی میرے بارے میں سوچے تھے ایم جتا میں انداز تو مگر تگور اب کیا دلیل گئی. اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا, کیا کہا کہ آپ نے اس کے بارے میں رائے کیوں دی؟ آپ کو چاہیے تھا اسی کے بارے میں رائے دیتے جس کا میں نے کہا تھا. حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ حضرت میرے ذہن میں آیا وہی مناسب ہے تو اس لیے میں نے اسی کے بارے میں رائے دی. حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا آپ کو اصل میں میری مخالفت کرنی تھی. ساسی آتی میں ہے کہ مخالفت کر تب سن. حضرت عمر فاروق نے کہا میں اس نے کیا مخالفت سلفال میں, مجھے آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرنی تھی, میرے رائے میں یہی مناسب تھا وہی میں نے دیا. حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا اور اونچی آواز میں کہا نہیں نہیں آپ نے کی میری مخالفت. حضرت فاروق اعظم نے کہا بالکل نہیں میں نے اپنی رائے دی بس. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, انہوں نے بھی زور سے بات کی, انہوں نے بھی زور سے بات کی اور میری موجودگی میں انہوں نے کیسے ہمت ہو گئی بات کرنے کی. میری موجودگی میں کس کوری میں بیٹھی. حضور نے کچھ نہیں کہا, چنانچہ ان دونوں کو روانہ کر دیا. آپ نے فرمایا میں خود فیصلہ کروں گا, اب اس کو بڑا بنائیں گے یا اس کو بڑا بنائیں گے. یہ دونوں حضرات چلے گئے تو اب آیت نازل ہو گئی سورہ حجرات. اس میں اللہ تعالیٰ شام یہ واقعہ جو میں نے سنایا ابھی تک یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں بھی ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے. سورہ حجرات کی تفسیر جب آئے گی تو وہاں یہ واقعہ آئے گا. حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں کتاب و تفسیر ہے, بخاری شریف میں ایک چپٹر ہے کتاب و تفسیر, اس میں جہاں سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی ہے وہاں یہ واقعہ موجود ہے جو میں نے واقعہ سنا ہے ابھی. حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ حجرات نازل ہو گئی. اس میں ایک آیت یہ نازل ہو گئی اسی کے بارے میں. کیا بات ہوئی تھی؟ حضور نے کہا تھا کمیر کس کو بنائے, صدیق اکبر نے ایک رائے دی, عمر فاروق نے دوسری رائے دی, پھر آپس میں ان کو تیز کلامی ہو گئی, اونچی آواز میں بات ہو گئی. اس پر آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کی موجودگی میں ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات مت کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور آپس میں جس طرح سے تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو نبی کی موجودگی میں ایسا مت کرنا. اور آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم, اگر تمہیں ایسا کیا تو تمہارے اعمال ختم کر دیتا. جہاں سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں کا معاملہ حضور کی ذات کے ساتھ کیسا عجیب ہے. انہوں نے زور سے بات کی, حضور نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا, صرف حضور کے دل میں آ گئی جی وہ کیا بیٹھی میں اٹھ کر کہا. اس پر عطا فرما رہے ہیں تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے, تم نے زور سے بات کی. اور بات کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر و فاروق اعظم. اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام ان دو کا. یہ بھی اسی واقعے میں پیش آ گیا. اسی قبیلے کے ساتھ اور کئی سارے واقعات ہوئے اسی قبیلے کے ساتھ. اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہو گیا, اس قبیلے میں سے جب وہ حضور بیٹھے ہیں سامنے تو ایک نے کہا حضرت ہمارا آپ پر احسان ہے, ہم نے آپ کا دین قبول کیا.
सोना शो एहसान, सोना शो मिन्नत, इस बने मुसलमान हमारा एहसान आप मान लें। तो इस पर अल्लाह ताला शाह ने आज भेज दी, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ये एहसान जतला रहे हैं आप पर कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुल, आप उनसे कह दीजिए, ला तमुन्नू अलैया, मुझ पर तुम्हारी कोई मिन्नत नहीं, मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं, बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि तुमको ईमान की दौलत मिल गई। यमुन्नून इनसे मिन्नत है, ये एहसान जतला रहे हैं, अलैका आप पर, अन अस्लमू कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुल, आप फरमा दें, ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, अपने इस्लाम कबूल करने का मुझ पर एहसान मत लग जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नुकुम, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अन हदाकुम लिल ईमान, ये कि तुमको ईमान की दौलत, ईमान की नियामत तुम्हें अता की गई। बस इस वाक़े को बुनियाद बनाकर, जो वाक़या कुरान करीम में भी है, हदीसों में भी है, इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब हम गौर करें अल्लाह ताला शानों ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमको ईमान की दौलत मिल गई। और इस एहसान में हमारी कोई मेहनत शामिल नहीं। असमझ कहीं दरख्वास्त खुदा खुदा बेशो दुनिया में जोन मगर बहुत मुसलमान आसो किसी ने दरख्वास्त नहीं की, कहीं शायद खुदा मुतालबे करो, मुतालबे नहीं करी थी, कैसे करेगा इंसान? मेरे भाई बयान नहीं हो रहा है, सोच की बात हो रही है। सोचें जरा से हम कि अगर अल्लाह ताला शाम को पैदा ही ना करता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर हमको पैदा करता मगर कुफ्र के घर में पैदा करता तो हम उसी कुफ्र में होते। आज भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, 5.5 अरब इंसान कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया आबादी 7 अरब, 1.5 अरब मुसलमान, 5.5 अरब ईमान महरूम इंसान, वो 5.5 अरब इंसान मालदार भी, दौलत में भी, हुकूमतों वाले, डिग्रियों वाले, स्कॉलर भी हैं, रूलर भी हैं, हर तबके के लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं, बड़े बड़े अफकार वाले हैं, मजहबों के माहिरीन भी हैं, हत्ता कि ऐसे भी लोग हैं कि जो हमसे ज्यादा इस्लाम को जानते हैं। ऐसे भी लोग हमसे ज्यादा इस्लाम की तहकीकात उनके पास है। मैं मिसाल बताता हूं, हदीस में जो हदीस का सरमाया जो हमारे पास है, इस हदीस के सरमाया में कुछ मुश्किलात होती हैं। उन मुश्किलात में से बड़ी मुश्किल ये होती है कि हदीस कभी मिलती नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल बुखारी शरीफ में होती है। हदीस समझना बड़ा मुश्किल, ताचु वजूहात। तो कभी ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं इस बारे में अल्लाह के नबी ने कोई बात कही है या नहीं, तो कभी हदीस ढूंढने लगते हैं तो मिलती नहीं, हालांकि होती है। कभी हम सोचते हैं हदीस होगी मगर होती नहीं, कभी सोचते हैं होगी, होती भी है लेकिन मिलती नहीं जल्दी। वजह उसकी बहुत सारी है, अवाम उसको समझे ताकि क्या वजूहात ऐसा, मगर ऐसा भी होता है। मसलन मैं एक दफा, मुझे यूनिवर्सिटी से किसी ने फोन किया, वो कहता है जनाब ईशा हदीस मन आदाली वलियन फकत आजम तो बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखेगा मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। इसमें वाना ईशा हदीस मैं तुम सा हदीस छो, इसमें वाना ईशा बुखारी से मैं तुम सा छो, तब मैं देता रेफरेंस है मेरे क्या कहता आर्टिकल लिखो। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसमें कोई मजमून लिखना है या कोई चैप्टर लिखना है, उसको इस हदीस को कोड करना है। मन आदाली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अब इस लड़के को, लड़का है या टीचर है वो नहीं मालूम है, तो मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस है, मैं ढूंढता हूँ। जनाब वाला 3-4 दिन तक मैं ढूंढता रहा, मुझे मिलती नहीं हदीस। हालांकि पढ़ाई भी है, जहन में यकीन है कि बुखारी में हदीस है, मगर मिलनी नहीं लगी। तो जब 3-4 दिन हो गए, मिलते एक बाब में भी देखते हैं, दूसरे बाब में भी देखते हैं, तीसरे बाब में भी देखते हैं, मिलती नहीं है हदीस। कभी ऐसा होता है, वो तो चूंकि आपका ये तजर्बा नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता है। अब क्या किया मैंने, आखिरी हल वही है, अंग्रेज ईमान से महरूम, किसी को पता सो ईसाई हो सा, यहूदी हो सा, कि नहीं जैसे अथीस्ट हो, क्या था वो अल्लाह आलम क्या था। हालैंड का रहने वाला एक इंसान, उसने हदीस की किताब लिखी है। हालैंड का रहने वाला गैर मुस्लिम अंग्रेज, ये पता नहीं वो मतलब ईसाई था, यहूदी था, अथीस्ट था,
کیا تھا، کمیونسٹ تھا، لیکن اس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. اس حدیث کی کتاب میں اس نے کارنامہ یہ انجام دیا کیا کہ حدیث ڈھونڈنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں اور 3 منٹ میں حدیث نکل جاتی ہے. یعنی تمام حدیث کی کتابوں کا انڈیکس تیار کیا. انڈیکس مثلا فرض کر دو تو ایسو سیری زانو ساری ایسو حدیث بوزمت تھی بلکہ تو ایسو پانتی پنی زی بنان انما الاعمال سیری سے زانو انما الاعمال بالنیات. وانی اگر فرض کرو کہ انسان کی کوشش یہ حدیث کہا جائے تو بس ایسو بخاری شریف کو پڑھنے کا حدیث. اب اگر کوئی انسان کہے گا بے کہتا جائز یہ حدیث، ہم دیکھیں گے ہر جگہ الفاظ سیم ہے یا بدل رہے ہیں، تو ہر جگہ ملے گا نہیں ہم کو حدیث. تو اس آدمی اس یہودی کی کتاب کو ڈھونڈ کے وہ خط سے دکھا دے گا یہ حدیث فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر ہے، فلاں صفحے پر. حدیث کے تقریباً 10 کتابوں میں وہ ریفرنس دکھا دے گا، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. ساری زندگی اس نے لگا دی حدیث کی انڈیکس تیار کرنے میں اور کارنامہ انجام دے دیا. آج ساری دنیا کے حدیث کے ماہرین ایک یہودی یا نصرانی کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتاب کا نام ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث. نام اس آدمی کہتا ونسک. تو دیکھا تھا یہ مسلمان نہیں ہے. تو غرض یہ کہ آج بھی دنیا میں بے شمار انسان ہم سے زیادہ ہمارا دین جانتے ہیں مگر ایمان سے محروم ہیں. اب وہ جو ایمان سے محروم انسان ہیں، ایمان سے محروم انسان ہیں، اللہ کو طاقت تھی ہم کو انہی میں سے کسی گھر میں پیدا کرتا. خدا سو سے طاقت میون جنم اگر سدے کن تیتس گرس من یا گرس من ایمان نہیں ہے پتہ چاہے تم کیا آسان ممکن چھو بتا سا تاتے آپ. تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. جناب والا یہ ماجن جڑ مز ایس میں اگر یہ غیر مسلم ایمان سے محروم ہوتی، کوئی مشرک کافر عورت ہوتی، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک کافر کے گھر میں میں نے زندگی گزاری. پھر جب میں پیدا ہوا ہوتا تو ایک کافر عورت کا دودھ میں نے پینا تھا. پھر آگے جب میں بالغ ہو جاتا تو کفر کے عالم میں بالغ ہو جاتا. تو میری حالت یہ تھی کفر کی حالت. اللہ نے اس ساری مشکل سے بچایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اب ذرا سے انسان سوچیں کہ کیا ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے؟ آپ تو سوچ خدا بول کر بیون خدایا آپ نے کتنا بڑا احسان کیا. فلاں کو اس گھر میں پیدا کیا، فلاں نے عیسائی گھر میں پیدا ہوا، ایتھیس گھر میں پیدا ہوا، بدھسٹوں میں پیدا ہوا، ہندوؤں میں پیدا ہوا، فلاں کافر گھر میں پیدا ہوا کفر کی حالت میں. اس میں بعض لوگ بہت شریف ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں دین آپ کا ہی حق ہے مگر اس کے باوجود اسی کفر کے عالم میں ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے بھی ہیں اسلام کی طرف آئے، نہیں آ سکتے. اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، گھر کی رکاوٹیں، حکومتوں کی رکاوٹیں، قانون کی رکاوٹیں، پیسے کی رکاوٹیں، عہدوں کی رکاوٹیں، ملازمتوں کی رکاوٹیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا تھا، بانہال پارک آدمی تھا، کہ جی میں مسلمان بن جاتا، بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں مگر مجھے ڈر ہے اس کے بعد کہ میں پولیس کی نوکری کر رہا ہوں، مجھے شاید نوکری سے نکال دیں گے، اس لیے اب سوچ رہا ہوں جب ریٹائر ہو جاؤں گا تب. اب رکاوٹ کیا بنی اس کی؟ تو رکاوٹ قسم قسم کی رکاوٹ ہے، قسم قسم کی رکاوٹ ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے یا اللہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بلکہ سوچ کے اس خدا سے ایک بات کر رہا ہوں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے، یا اللہ میں کوئی انگوٹ، یہاں کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، آپ نے بڑا احسان مجھ پر کیا ہے، مجھے مسلمان کے گھر میں مجھے پیدا کیا، میرا باپ بھی مسلمان ہے، میری ماں بھی مسلمان ہے. اللہ اکبر. اب نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تمام صاحب سے جم سے کھٹ کر پنس نیر سن ماں ہے وہاں بکا سننا ہو ہے، میں اپنے باپ کا نام لے نہیں سکتا، اسی لیے ہر صحابی کا نام جب آئے گا تو باپ کے ساتھ آئے گا. عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، ہر صحابی کا نام آئے گا باپ کے ساتھ. سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ ابن صامت، انس ابن مالک، ہر صحابی کا نام آئے گا پیرنٹیج کے ساتھ. لیکن سلمان فارسی کے باپ کا نام کوئی نہیں، صرف سلمان. ایران کا صحابی تھا، ایران سے آئے تھے اور حضور اسلام قبول کیا تھا. تو میرے بھائی بس نقطہ نمبر 1 سوچنے کا مزاج بنانا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. یا اللہ اگر آپ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہوتا، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم
उस कुफ्र से निकल कर ईमान की तरफ नहीं आ पाता। हो सकता है हमको पता भी नहीं चलता हम कुफ्र में हैं, हो सकता है पता चल जाता, मगर हम उस कुफ्र से निकलने की जो हिम्मत चाहिए, जो कुर्बानी चाहिए, जो बर्दाश्त चाहिए, वो हमारे अंदर न होती। या हो सकता है हम इरादा करते मगर आगे रुकावटें आती, तरह तरह की रुकावटें आती, घरेलू रुकावटें, समाज की रुकावटें, ओहदों की रुकावटें। मैं एक शख्स को जानता हूं जो बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत बड़े ओहदे पर है, आज नहीं मालूम कहां, लेकिन जानता हूं, ठीक। तकरीबन 7 साल हो गए उसको इरादा करते करते मैं मुसलमान बनूंगा। साथ में कहते हैं अगर मुसलमान बनूंगा ओहदे पर रह नहीं सकूंगा, तो ओहदा रुकावट बना हुआ। मैं एक इलाके में गया था, वहां मुझे लोगों ने बताया कि फलाना घर, ये घर, तो घर दिखाकर कहा अम घरों आख लड़का सुबह मुसलमान, घर दिखाया, उस घर का एक लड़का मुसलमान बन गया। 6 महीने तक उसके माँ बाप ने उसका टॉर्चर किया, और टॉर्चर भी ऐसा किया पूरा जिस्म जख्मी किया, मतलब इसे इसके शराब देवा पता से नून रहा, लेकिन वह लड़का वापस नहीं आया। उसके बाद आज उसका पता नहीं वो कहां है, जिंदा है कि नहीं। अल्लाह ने ऐसी कोई कुर्बानी हमसे नहीं की, तो ईमान की दौलत अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमारे दिल में एहसास नहीं जाग रहा है तो ये हमारी दूसरी खराबी है कि नेमत देने के बाद इनका एहसास ही नहीं उभर रहा, इनको अंदाजा ही नहीं है मैंने इनके साथ क्या एहसान का मामला किया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इंसानो तुम कितने नाशुक्रे हो, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये इंसान मेरा कितना नाशुक्रा है, क्या क्या मैंने दिया ये सोचता नहीं है। इसके बाद फिर ईमान की दौलत के साथ फिर हमें जिस्मानी सारी नेमतें अता फरमाई, कोई कमी नहीं रखी। दुनिया में अंधे भी हैं, आपको नहीं मालूम होगा, कश्मीर में 3.5 लाख अंधे हैं, और ये डाटा मुझे अंधे ने दिया, और उस अंधे ने बताया कि कश्मीर में जो घरों में अंधे हैं उनका क्या होता है। ये तस्कारस मोल मोल जिंद तस्कारस तिमन शफकत सोरे के युथी मोल मोल रखसत गो 50 बद बई का कुछ नहीं समझ सकते क्या क्या बीतती है उनके साथ। अल्लाह, हाँ, मुझे एक अंधे ने, नाबीना ने फोन किया, डॉट रेख गो में भाई सोना मैं तस्वीर बहुत डॉक्टर से सुन, तो उन्हें कहीं ना बेस आप मिशन कौन, वो उसने कहा, कहता मेरी भाभी मुझे कहती है खुदा ने त्राट समझ सोसू अतिला है, वो रोता है। तो गरज है कि अल्लाह ने हमको अंधों में बनाया। दुनिया में गूंगे भी हैं, अल्लाह ने गूंगों में नहीं बनाया। मुझे याद है मैं एक बतावा बयान कर रहा था और गूंगों में बयान कर रहा था, 10-15 तो मैं से कल जमा कर तुम मुझे बयान करो, सो आओ बयान करना पता तुम समझा रहा था, अच्छा सिस्टम आप सो कित चुन कलियन में बयान करना। बहरहाल उसके बाद फिर उन कलियों में से एक ने कहा सवाल है, तो मैं डर गया। मैंने सोचा अगर हम ये सवाल में पुरुष ऐसे क्या खाता उस कुरमो इस बने खुदा कई, तो वो क्या जवाब देगा। अगर इसने मुझसे सवाल किया, ये कहां बयान हो रहा था, कुफवाड़ा की जामा मस्जिद मस्जिद मुर्शिदीन में, कुफवाड़ा की मस्जिद मुर्शिदीन में मैं वहां में बयान कर रहा था। तो उसने जब है तो मैं सोचने लगा अगर इसने मुझसे ये सवाल किया ऐस क्या खाता उसको खुदा बने इसके, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं, कौन जवाब दे सकता है। मगर तैम पुरुष नहीं सवाल तैम कर क्या था, वो इशारे करने के बाद जो ट्रांसलेशन करने वाला था, इसने मुझे वो ट्रांसलेशन वो जानता है उनकी बोली, वो सिस्टम है एक पूरा, वो जब इशारे करेंगे तो ये समझ जाता है एम क्या वो। इसने कहा ये सवाल पूछता है कि बुशुस नमाज पढ़ा, मैं नमाज पढ़ता हूं मगर मैं जबान से कुछ पढ़ नहीं सकता, मैं रुकू सजदा करता हूं, मुझे बताइए अल्लाह मेरी ये नमाज कबूल करेगा या। मैं सोचने लगा, मैंने कहा खुदाया इसको ये एहसास है कि मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये ख्याल नहीं कि खुदा ने मुझे बोलना क्यों नहीं सिखाया। खुदा क्या बनाने कोल अमिश गिल अमिश गिल ये कि बह पढ़ा नमाज मगर बरिचुस नहीं, मेरी नमाज छा अत लाया कि मेरी नमाज क्या कहा था। मैंने कहा तुम्हारी नमाज तो हमारी नमाज से अच्छी है, चाहे तुम्हारी अल्लाह ताला, तो अल्लाह ने हमको गूंगा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया। यहाँ मेंटल अस्पताल में जाकर देखे पागलों की हालत क्या क्या होती है, अल्लाह ने वैसा भी नहीं बनाया, पूरा ये जिस्म अता किया। जनाब वाला ये तो इंडिविजुअल नेमतें हैं, हम अगर इज्तिमाई नेमतों का देखेंगे, बहुत ज्यादा वक्त चूंकि नहीं है इस मौजू को ज्यादा नहीं बता सकते, अगली बातें कहनी है। हम अगर इज्तिमाई नेमतों की बात देखेंगे, हम इस वक्त मस्जिद में माशाल्लाह शानदार मस्जिद, कितनी बेहतरीन पैनलिंग है, नीचे कालीन है,
لائٹ بہترین ہے، مائک کا انتظام بھی ہے، ممبر بہت قیمتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد معلوم کیسی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج اس مسجد کا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی نے جس مسجد میں نماز پڑھی ہے اس میں کوئی فرش نہیں تھا، ساری زندگی حضور نے سیکیبٹ نماز پر بس۔ اللہ کے نبی اس مسجد میں امام ہیں، ان کے لیے بھی کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا، کوئی لائٹ مسجد نبی میں نہیں تھی، مسجد نبی کا دروازہ بھی نہیں تھا، کوئی کھڑکی نہیں تھی، پینلنگ کی تو بات ہی نہیں ہے، نیچے کوئی فرش نہیں تھا، مسجد میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی ہوا کا انتظام نہیں، ایسی مسجد حضور کی، اسی میں ساری زندگی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ نیچے کوئی چٹائی بھی نہیں بچھائی گئی، حالانکہ چٹائی وہاں تھی لیکن چٹائی نہیں بچھائی گئی، مسجد نبی میں نماز پڑھی گئی مٹی پر سیکیمر سے۔ دیکھیں رمضان شریف کا وقت آ رہا ہے، رمضان شریف میں رمضان کے فضائل بیان ہوتے ہیں، رمضان شریف کے فضائل بیان کرتے کرتے کبھی نہ کبھی کوئی عالم یا کبھی نہ کبھی فضائل اعمال کی جب تعلیم ہوگی، فضائل نماز کی جب تعلیم ہوگی، اس میں آئے گا شب قدر کا بیان، اس شب قدر کے بیان میں آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیچڑ کہاں ہے وہاں؟ میں سب کچھ پانوں پان میں کو ریت میں سجدہ، یہ رب کا چاہیے سوچ کا۔ چنانچہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، شاید 27ویں رات تھی، تو رات کو بارش ہو گئی اور اوپر کی چھت پہ سارا پانی نیچے آیا۔ کیا چھت کس چیز کی تھی؟ چھت بادشاہ، دھوپ اندر نہیں آتی تھی، پانی سارا نیچے آتا تھا، تو رات کو بارش ہو گئی، نیچے مٹی ہے، تو رات کو بارش ہو گئی، مٹی میں کیچڑ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسی میں نماز پڑھی، جب حضور نے سجدہ کیا تو یہاں نشان لگا، سلام پھر صاحب سب حضور کے چہرے پر نشان تھا، صاحب سمجھ آج کی رات شب قدر کی رات تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کیچڑ کہاں سے آیا وہاں؟ جواب ہے نیچے کوئی فرش نہیں تھا، اوپر مسجد نبی ایسی تھی جس میں پانی سارا نیچے آتا تھا۔ تو میرے بھائی اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، پورا جسم عطا کیا، گھر عطا کیے، والدین عطا کیے، صحت عطا کی، آرام عطا کیا، رحمت۔ آج کے تو عام انسان بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، بادشاہ قالینوں پر ہوتے ہیں، ہم بھی قالینوں پر بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بھی قالین ہے، گھروں میں بھی قالین ہے، ٹھیک۔ بادشاہوں کے گھروں میں اتنی شاندار پینلنگیں نہیں تھی، مغلوں کے محل ہم نے دیکھے، مغلوں کا بستر بھی ہم نے دیکھا، جیسے بستریں آج ہمارے گھروں میں ویسے ان کے پاس بھی نہیں تھے، جتنے اچھے لحاظ۔ جناب الیکٹرک کمبل ہے کہ نہیں، تم تصور تو کرے آج ایک الیکٹرک کمبل استعمال کرو، ٹھیک۔ سردی اور گرمی کے جتنی فیسلٹیز آج ہیں اتنی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی آپ نے صابن استعمال نہیں کیا۔ اس کے قسم صابن استعمال کرو، جناب کالس کو الگ صابن، شیمپو، دندن خطر کا بدل صابن، پیسٹ، پتہ گئی جسم خطر الگ صابن، اچھا تحت آسان قسم قسم خوشبو۔ اس کے بعد پھر کموڑ کے لیے الگ صابن ہے آج، برتنوں کے لیے الگ صابن ہے آج، کپڑوں کے لیے الگ صابن ہے۔ میرے بھائی فیسلٹیز کا زمانہ ہے، ان آسانیوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہیں، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا۔ ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہم کو عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت عطا کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں سے دیکھیں امت کا حال کیا ہے۔ جناب والا ہم نے تاریخ پڑھی ہے، اس تاریخ میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے جو اسباب جمع ہوتے ہیں، ختم کرنے کے اسباب جو جمع ہوتے ہیں وہ سارے اسباب اس وقت موجود ہیں۔ اگر آپ مثال سمجھیں گے تو میں تھوڑی سی مثال بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے، مضمون بہت آگے باتیں بتانی ہے۔ اسلامی تاریخ پت کر اسلامی تاریخ میں سب سے خطرناک زمانہ کون سا گزرا ہے؟ تاتاریوں کا حملہ۔ ممکن جو ایسو بوزمت ایسو سرسری ڈیٹیل کہاں پڑی ہوگی، ڈیٹیل تو ہمارے بہت سارے علماء کو بھی معلوم نہیں ہے، آج کے بہت سارے سرکاروں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے وہ تاریخ نہیں سنانی ہے، نہ سنانے کا موقع ہے۔ ایک قوم اٹھی، اس نے مسلمانوں کے ملکوں پر حملے کیے، اس حملہ کرتے کرتے اخیر میں تقریباً 70 یا 80 لاکھ مسلمان مار دیے، 70 یا 80 لاکھ مسلمان ختم کر دیے۔ اس کو کہتے ہیں تاتاریوں کے حملے۔
اس میں آغاز کیا تھا چنگیز خان نے اور اخیر میں تھا ہلاکو خان. ہلاکو خان نے بغداد پر جب حملہ کیا تھا تو 14 لاکھ مسلمان بغداد کے مار دیے تھے. چنگیز خان خود بخارا شہر میں داخل ہوا اور جس مسجد میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری کا درس دیا تھا اس مسجد کے ممبر پر چڑھا چنگیز خان اور اعلان کر دیا میں آسمان والے کی طرف سے تم پر عذاب آیا ہوں. اور پھر کہا کل شام تک اس شہر میں نہ کوئی انسان بچنا چاہیے اور نہ کوئی مکان رہنا چاہیے. اگلے دن شام تک سارے مکان جلا دیے تھے اور سارے انسان مار دیے تھے. 2 گھنٹے کٹ رہا ہے وہ بخارا شہر میں, اس کے بعد اگلے شہر میں چلا گیا. اس طرح سے یہاں پورا افغانستان, پورا ایران, پورا عراق, پورا ملک شام یہ سب برباد کر کے رکھ دیا. خیر مجھے اس کی تاریخ لمبی نہیں سنانی ہے, نہ اس کا موقع ہے سنانے کا. تو تاتاریوں کے حملے میں یہاں سے جو ریلا شروع ہوا ہے چنگیز خان کا, اور ان پڑھ انسان تھا وہ, کہ وہ اور اس کے خاندان والوں نے تباہی مچائی ہے. تو بغداد شہر کی آبادی تھی 20 لاکھ, 14 لاکھ مسلمان مار دیے تھے باقی, اور مہینوں تک لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. وہ کوئی دفن کون دفن کرتا ہوگا؟ کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ تھی مسلمانوں کی حالت تباہ حال تھی. کیسی تباہ حال تھی؟ جیسے اس وقت یہاں کی حالت, جیسے اس وقت یہاں کی حالت ہے, بس یہی حالت تھی. اب یہاں کی حالت کیا ہے اس وقت کہ جناب جدھر سے دیکھتے ہیں ادھر سے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے حالات پائے جا رہے ہیں. انسانوں کا ڈر ہے, انسانوں کا ڈر, اس میں انسانوں میں رنگین کپڑے پہننے والوں کا ڈر زیادہ, اللہ کا کوئی ڈر نہیں. تو اللہ کا ڈر نہیں, اس لیے انسان خدا کا ڈر, خدا کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, انسانوں کے ڈر سے بچ جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں, عملی طور پر جس طرح سے توہین ہوتی ہے عملی طور پر, اور عملی طور پر اعلان کرتے ہیں یہاں کے لوگ ہمیں ان کی تہذیب قبول نہیں ہے, ہمیں ان کا کلچر پسند نہیں ہے, ہمیں ان کی تعلیمات منظور نہیں ہے. عملی طور پر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ اس طرح سے چلے گا, مسجد میں اعلان ہو رہا ہے یا الصلاۃ, ٹھیک, اور ادھر سے ٹیولپ گارڈن ہے. اب دیکھ لیجیے ٹیولپ گارڈن کی حالت کیا ہے اور مسجدوں کی حالت کیا ہے. اللہ نے, اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا تھا. جس طرح سے یہاں کی عورتیں ننگی سے ننگی اور پرکشش سے پرکشش لباس پہن کر کے پھر رہی ہے, اور فخر کے ساتھ لوگ اپنی بیٹیوں کو بیل باٹم پہلا رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائٹیں پھیلا رہے ہیں. اور ایسی بھی عورتیں ہیں سر پر رکھیں گے دوپٹہ, نیچے ہوگی سیکنڈ ٹائٹ. یہ مذاق نہیں ہے اسلام, اور کیا ہے جناب والا؟ حالت یہ ہے, نام ہے سکول کا رسول اکرم انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن, رسول اکرم نام کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور لڑکیوں کا ڈانس ہوتا ہے, لڑکیوں کا ڈانس ہوتا ہے سکول میں. میں نے سکول دیکھا, نام بھی دیکھا. نام کیوں رکھا ہے؟ مسلمانوں کو مائل کرنے کے لیے. گویا حضور ہو ناچ استعمال کرو, باقی چن اس کی غرض. جناب والا فخر کے ساتھ مسلمان اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں کہاں؟ جہاں ان بچوں کو کفر پڑھایا جا رہا ہے, جہاں ان بچوں کو کفر کہلوایا جا رہا ہے, جہاں اچھی طرح سے ان کو کہہ رہا کو وندے واتا وہ کرتے ہیں. وہاں سکولوں کے بچے مجھے فون کر کے کہتے ہیں ہمیں یہاں پریئر یو کرا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرانے والا بھی مسلمان, پڑھنے والا بھی مسلمان. اور جب ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا کہنے لگے, جناب ڈیوٹی ہے, مجبوری ہے, تو کرنا ہے. دفتروں میں رشوتوں کا جو عالم ہے کہ ذہن سے ہی نکل چکا ہے کہ یہ کوئی حرام چیز ہے, اور کوئی آپ دکھانے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ مسجد والوں سے بھی رشوت لیں گے, اور مسجد والے ہم کو پوچھتے ہیں جناب ایسا ایسے مجبوری کیا تھا کاغذ آنون اس مسجد فنڈ سے مسجد واقع. لوگوں نے پیسہ دیا مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے, مسجد انتظامیہ مجبور ہے کہاں؟ رشوت دینے کے لیے. یہ کہا خاطر میں کیسے؟ جناب والا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں کیا مسلمان اپنی بیٹی کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں سے واپس جب آئے گی تو پاک بن کر واپس نہیں آ سکتی, اور فخر کے ساتھ. جناب والا یہاں کا دکاندار دوائی بیچنے والا, اسے معلوم ہے کہ دوائی فراڈ ہے, اسے معلوم ہے کہ دوائی فراڈ ہے, پر وہی والی دوائی بھی کیونکہ اس میں مارجن زیادہ ہے.
آج آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ ردی دوائیاں کشمیر میں آتی ہیں. یہی والی دوائی آپ دلی میں خریدیں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا, اور یہی دوائی جب یہاں, کیونکہ یہاں کے لیے پیکنگ ہی الگ ہے. اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے واللہ عالم, اس کے پیچھے کیا کیا ہے, مگر صورتحال یہی ہے. یہاں جس طرح, بلکہ نوبت تو اس سے بھی آگے جا چکی ہے میرے بھائی. حالات میں جو کہہ رہا ہوں نا, غضب نازل ہونے کے حالات, نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک محلے میں یہی شہر نزدیک شہر سے ریلی چھپا محلے میں لوگ آپس میں تذکرہ کرنے لگے تو میں اوتر پچھے ہون کود کے بھی ہون, یہ کتے کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے, کچھ دن بعد پتا چلا وہاں کچھ لوگ کتوں کو مارتے ہیں, ان کا گوشت نکالتے ہیں, ان کی کانتیاں بیچ رہے ہیں. کل ہر شاید میں طے کی جائے وہاں تک امت پہنچ چکی ہے. میں آنسور ذہن بس کچھ پالس اور کیا کیا ہے میرے بھائی, امت کی خرابیاں کتنی انٹرسٹ ہوں گے. ٹھیک, اس سے آگے بڑھ کر کے یہاں کیا کہتے ہیں, تمام خدا چھو نت کسا چھاتی خدا کو ان کے اندر, بلکہ یہاں باقاعدہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اب اسی نام سے. کیا تھیوریاں پھیلا رہے ہیں, ایتھیسٹ, ایشین مسلمان. مطلب ایک آدمی مجھے کہتا ہے میں ایکس مسلم ہوں, اس کا مطلب کیا ہوا, میں آج مسلمان نہیں ہوں, میں پہلے مسلمان تھا, اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں کہا تو سے کاف کریں, ایکس مسلم میں کیا سے کاف کریں, مجھے کس مقصد کی بات کرنی ہے تم سے. نہیں میری بات سنے, میں نے کہا مجھے نہیں سننی ہے. ٹھیک, مطلب یہ فخر سان ونان میں بس ایکس مسلم, میں کیا کہا تم سے کریں, مجھے کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کے لیے. غرض یہ کہ نوبت یہاں تک آئی ہے, یہاں تک نوبت آئی ہے کہ باقاعدہ ادارے کھلیں گے, وہاں کشمیریوں کے لڑکے جا کے ناچیں گی, پھر راتوں کو انہی کے ساتھ رہیں گی, پھر صبح کو گھر رہیں گے. میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو ایسی رودادیں سناتے ہیں آ کر کے, بلکہ یہ تو شکل کی بھی تھی کہ مون میں پھلیں جائے اتکن کسا. میرے بھائی یہ سارے حالات میں جو بتا رہا تھا کیا کہ بخارا کی سرزمین ولیوں کی, محدثین کی, امام بخاری جیسی شخصیت کی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ شاہ نے عذاب بھیجا انسانوں کی طرف سے, چنگیز خان کا عذاب بن کے اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر, میں نے کتابیں پڑھا پڑھن چھو نہیں کتاب مجھ میں پوربت اصل پیٹ, مطلب یہ میں سوچ ذہنت میں آتی کیا گمت چھو, ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اجڑ قوم کو, ان پڑھ قوم کو اٹھایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پہلے پورے چائنا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, پھر پورے عالم اسلام پر مسلط ہو گئے. اور اس وقت سب سے بڑی فوج مسلمانوں کے پاس تھی, علاؤ الدین اس کا نام تھا, بخارا کا سربراہ تھا. وہ سب سے بڑی فوج اس کے پاس تھی 4 لاکھ, اور چنگیز خان جو ہے وہ 30,000 فوج لے کر آئے اور تہس نہس کر کے رکھ دیا سب کو, سب ختم ہو گئے. علاؤ الدین وہ پتہ بھی نہیں چلا وہ مرا کہاں بعد میں, جو بادشاہ تھا مسلمانوں کا, اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ کس جزیرے میں جا کر کے چھپ کے مر گیا. اور ایسی تباہی مچی ہے. بعد میں اللہ نے نظارہ دکھایا, وہ آپ گھبرائے نہیں, نظارہ عجیب اللہ نے یہ دکھایا. یہ جو ساری تاتاری قوم تھی, ساری تاتاری قوم جنہوں نے تقریباً 70-80 لاکھ مسلمان مارے ہیں, 14 لاکھ سے مسلمان شہر بغداد شہر کے اندر مارے ہیں, یہ ساری تاتاری قوم بعد میں مسلمان ہو گئی. تو ایک بھی نہیں بچا کافروں میں سے. اور جو پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا تھا اس کا نام تھا برکے خان, وہ سربراہ تھا یہاں کا سنٹرل ایشیا کا. تو ایک بزرگ کے بعد ایک بزرگ اس کو ملے, اور بزرگ کو اس نے کہا تھا کہ تو زیادہ اچھا ہے یا میرا کتا زیادہ اچھا ہے, چاہے خود اصل چمون ہون. اس بزرگ نے کہا تھا بلا شبہ بالکل چمون ہون چمین خود اصل, اگر میں ایمان چھونا, اور اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں سب سے اچھا ہوں, اگر میرے پاس ایمان نہیں ہے تو تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے, اور اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں سب سے اچھا ہوں. یہ شونا ہے ایمان کیا چیز ہے. برکے خان کہتا ہے یہ ایمان کیا چیز ہے, مگر تنگیز و رحمت کو تم شکارس. تو بولا یہ بزرگ تھے تو بند, جب میں واپس آؤں گا تب میں اسے بات کروں گا. واپس جب آیا تو اس کو بلا کر کے کہا تم نے یہ جو کہا تھا اگر میرے پاس ایمان ہے تو میں کتے سے افضل ہوں, یہ ایمان کیا چیز ہے. تو اس جمال الدین نام کے شخص نے اللہ کا تعارف, اللہ کے نبی کا تعارف, قرآن کا تعارف, زندگی کی حقیقت, کائنات کا فرق, یہ سارا سمجھانے کے بعد کہا اللہ کو, اللہ کے نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے. مگر وہ درد کے ساتھ
محبت کے ساتھ اس طرح سے سمجھایا کہ برقع خان نے کہا اگر میں مسلمان بن میں کیا کروں تھے تو کچھ نہیں کرنا ہے، کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد، بس وہ مسلمان بن گیا، اس کا نام غیاث الدین، تو برقع خان بن گیا غیاث الدین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظارے دکھاتا ہے، جیسے یہاں کشمیر میں بھی ہوا کہ شاہ ہمدان کا بیٹا تھا میر محمد ہمدانی۔ میر محمد ہمدانی جب کشمیر آئے ہیں تو انہور لڑکوں سے، جوان انہور لڑکے، زبردست صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب روحانیت، خوبصورت، سعادات کا فرد، میر سید علی ہمدانی کا بیٹا میر محمد ہمدانی جب وہ کشمیر آیا ہے تو یہاں اس وقت ایک بڑا ذمہ دار آدمی تھا، بڑے عہدے پر تھا، اس کا نام تھا سہبٹ، اور وہ بہت مطلب دشمن تھا وہ اسلام کا، اور وہ اسلام قبول کرنے کی بات ہی نہیں، مسلمان اس سے پہلے تھے، حکمران بھی مسلمان تھا، مگر سہبٹ میں تو وزیر اعظم یا اس میں چیف سیکرٹری اور سخت مسلم۔ تو میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سہبٹ کو بلایا اور اس کے ساتھ گفتگو کی، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک، ٹھیک ٹھاک، شام تام گوئی متاثر، اور ایمان کو سمجھ لیا اور ایمان قبول کر لیا تو شام تک مسلمان ہو گیا، تو سہبٹ کا نام رکھا گیا سیف الدین، تاریخ میں لکھا یہ تھی سر اگر شاہ رخ سے لکھن ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے نظارہ دکھا، تو جن حالات کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو فنا کر دیتا ہے وہ حالات اس وقت ہم سب کیا عقیدے کمزور، شرک بھی ہے، کفر کو پسند کر رہے ہیں، لباس غلط ہے، کھانا پینا صحیح نہیں ہے، ہمارے دکاندار فخر کے ساتھ ہمارے دکاندار کپڑے والے عورتوں کے اور نوجوان لڑکوں کے اسٹیچو کھڑے کرتے اس میں لٹکاتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ایک لڑکے کو دکھایا جائے گا اس کا پھر ڈریس پہنایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے نبی کا ڈریس ہمیں چلانا نہیں، ہمیں یہ ڈریس چلانا ہے، چاہے اسے یہی بنتے ہیں خاموش انداز میں، یہ تبلیغ کہ تمہارے نبی کا ڈریس کوڈ ختم ہو جانا چاہیے، یہ ڈریس کوڈ جو یہودیوں کا یہ چلنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ مسلمان اس کی ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے۔ کیا چیز کر رہا ہے؟ کہنے لگا ہمیں نبی کا کلچر پسند نہیں، ہمیں نبی کی شکل و صورت پسند نہیں، ہمیں نبی لباس پسند نہیں، ہمیں یہ چاہیے، گویا لفظوں کہہ رہا یہی پہنو تم بھی اور ایسی شکلیں تم بھی بناؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکا جب اس سے کہتے تھے اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی تم رکھو، یہ رکھنے کو تیار نہیں تھا، اور اب جب فیشن آ گیا تو ہمارا مسلمان لڑکا نائی کی دکان پر جا کر سلیکشن کرتا ہے میں یہ والا فیشن یا یہ والا فیشن، یہ والا کٹ کروں گا یا وہ والا کٹ کروں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے امت کا نوجوان کہاں ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ شاہ فیصلہ کریں گے کیا مشن تمہیں جو چھوٹ ضرورت ہی نا اس طرح ختم کرے تھے، اور اس کے لیے میں چاہے ان کافروں کو استعمال کروں گا، چاہے آسمانی بلا استعمال کروں گا، پھر ان کو صاف کر کے پھر نہیں کہوں گے۔ حالات ہماری یہ ہیں، بلکہ اور اگر غور سے دیکھیں گے تو عجیب عجیب صورتحال ہے۔ جناب والا اس وقت کی وہ تمام نسل جو سکولوں اور کالجوں میں ہیں ان میں سے 90% وہ تعداد ہے جنہوں نے قرآن ہاتھ میں لیا ہی نہیں، گیا ہی نہیں، ان کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ محلوں میں جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں کتنی تعداد آ رہی ہے بچوں کی؟ ٹھیک، بہت کم۔ اس کے بعد پھر جو جن لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہم ہائی فائی ہیں، یہ ہائی فائی چاہے پیسوں کی وجہ سے ہے، چاہے ہائی فائی عہدوں کی وجہ سے ہے، وہ تو اپنے گھر میں اسلام کو آنے بھی نہیں دیتے، ان کو تو مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، وہاں نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی کلمہ، کچھ نہیں۔ وہاں تو بعض دفعہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ کلموں کو تھا مشیر بن یہ اور چنا سا نام دی، وہاں نوبت یہاں تک آئی ہے۔ ٹھیک، بیٹا اگر داڑھی رکھنے کو تیار ہوتا ہے باپ مخالفت کرتا ہے، بلکہ نوبت یہاں تک ہے بس اللہ تعالیٰ بچا، کتنی خرابی بیان ہے۔ اس صورتحال میں یہاں کے مسلمانوں کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اپنے دین پر قائم رہنا ہے یا یہ جو روش اس وقت زندگی کی ہے اللہ تعالیٰ شاہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر نہ جانے کب فیصلہ کریں گے۔ ان کو صاف کر دو، ان کی ہمیں ضرورت ہے، اور صاف کرنے کے لیے پھر کس کو استعمال کریں گے؟ کسی کو بھی، جیسے تاتاریوں کو استعمال کیا، چنگیزوں کو استعمال کیا، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں تھا، مطلب ان پڑھے محض انسان تھا، اسے فوج بنائی، اور فوج بنانے کے بعد پھر عالم اسلام کو
आलम इस्लाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया था, ख़त्म करके रख दिया था। अल्लाह अकबर। ये लिखा है किताबों में, बुखारा की गलियों में कुरान करीम की औराक को रौंदा जाता था, ये लिखा है किताबों में। ये भी लिखा है कि बुखारा की जवान औरतों को मैदान में जमा किया गया और चंगेज खान की तरफ से फौज में ऐलान हो गया, जिसको जो मर्जी है ले जाओ। ऐसा भी हुआ है कि बाप के सामने उसकी बेटियों को ले गया उठा करके, वो रोता रहा और फिर या उनको मारता, उनको इसको मार दिया। खैर अल्लाह ताला बचाए वो बड़े। तो मेरे भाई हालात हमारे उजेरी को जा रहे हैं। हमारा अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं, अपने नबी के साथ ताल्लुक नहीं। लफ्ज़ों में हम आशिया रसूल भी बनेंगे, अमलन हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं। हलाल और हराम की हमें परवाह नहीं, झूठ के हमें। जनाब वाला बिजनेस इतना खराब यहाँ का, इतना खराब। मुसलमान का पैसा दबाता है, अदायगी नहीं करेंगे, पैसा जमा करके रखेंगे और अल्लाह जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें किस्म किस्म के फ्रॉड दाखिल किए गए हैं। बाकायदा ऐलान होता है कश्मीरियों की शाल मत खरीदो, ये सारे फ्रॉड होते हैं। चुनांचे मैंने खुद मक्का शरीफ में एक हबशी मुसलमान को देखा, उसको शाल ओढ़े हुए था। तो मैंने देखा शाल है, कश्मीरी शाल शायद है, तो कोने पर लिखा हुआ था सुनिया फी कश्मीर, मेड इन कश्मीर। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि मिनाई में इश्तरा हादा, तुमने ये कहाँ से खरीदा? तो बड़े फख्र के साथ कहता है हादा कश्मीर मिन कश्मीर, ये तो कश्मीरी शाल है। ठीक है, और वो अमृतसर का शाल बना हुआ था। किस चीज़ का? अमृतसर में शाल किस चीज़ के बनते हैं? कैश्मीर लॉन का शाल, जेबर नहीं, कैश्मीर लॉन का शाल अमृतसर का बना हुआ था और वो बिका है सुनिया फी कश्मीर के नाम पर। ये उन्होंने बेचा या हमने बेचा, मुझे उससे गरज नहीं है। मगर जनाब वाला कश्मीरी यहाँ से जब कलकत्ता शाल बेचने के लिए जाते हैं, वहाँ के लोग साहब कहते हैं कश्मीरी धोखेबाज हैं, ये अमृतसर के शाल हमको बेचते हैं कश्मीरी के नाम पर, इनसे खरीदो ही मत। तो हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से कश्मीरी लोग अपने मेवों की पैकिंग करते हैं, ऊपर मोहर लगाएंगे A क्लास और अंदर होगा C क्लास, 4th क्लास और सड़े वैसे। तो वक्ती तौर पर तो हमने पैसा कमा लिया और आगे अंजाम क्या? मेरे भाई ये तरह तरह के हैं, तरह तरह के हालात हमारे ऐसे हैं। इस सूरत हाल के अंदर हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम सुधर जाएं बस। और अगर सुधार उम्मत के अंदर आ गया और हर तबके में, यहाँ के अफसरों में, यहाँ के मालदारों में, अल्लाह अकबर। जनाब नफरत हो खून लचस। एक आदमी ने 1 लाख रुपए का कुत्ता खरीदा, रोजाना का खर्चा उसका 10 से 12 हजार है। महलस में से मोड़ जन, और महल्ले में उसकी बच्ची है, वो 2 मियाँ बीवी हैं। शौहर उसका जो है वो एक्सीडेंट में मर गया कहीं पंजाब में, और ये 2 मियाँ बीवी हैं। महर वाल के एमिस का इसके लिए चंदा दे दो कोई, तो 10 रुपए दिए। कुत्ता खरीदा 1 लाख का, खर्चा है रोजाना उस कुत्ते पर कितना? 10,000 से 12,000 तक। और जब इंसान के लिए चंदा दे तो 10 रुपए। उसमें किसी ने कहा भी था कुछ, उसने वहां से बहुत बुरा लफ्ज कह दिया, तो बोले दियो मारना गरज ये कि हमारी हालत बहुत ज्यादा, पैसा आ गया तो अय्याशों पे लगेगा, गुर्बत होगी तो फ्रॉड करेंगे। हत्ता कि मस्जिदों के पैसों का फ्रॉड, यतीम खानों के नाम पर पैसा जमा करेंगे और खुद खाएंगे। जनाब वाला कहीं यतीम है ही नहीं और यतीम खानों के नाम पर पैसे जमा हो रहे हैं, और कहीं यतीमों के नाम पर पैसा जमा होता है वो खुद। मैं एक यतीम खाने में गया, मैंने देखा तकरीबन 50,000 रुपए का है मेज और तकरीबन 20-30 हजार रुपए की है कुर्सी, और कमरे में पैनलिंग लगी हुई है। तो मैंने कहा ये सब कहाँ से? कलेक्शन है यतीम खान चला हुआ। मैं बस जिन लोगों ने ये चंदा दिया है और तुमने ये पैनलिंग पर लगाया, और ये जो 50-50 हजार रुपए का खर्चा है उनकी ज़कात अदा हुई है, उन्होंने इसलिए दिया तुमको, ये अय्याशें करोगे तुम। ठीक, लोगों ने दिया यतीम के नाम पर, उसने लगाया 50,000 रुपए का मेज जिसमें शीशे का ऊपर से कवर लगा हुआ है, इसके लिए दिया पैसा। तो यतीम के नाम पे पैसा जमा करेंगे और खुद खाएंगे और ये फजूल खर्चे करेंगे। मेरे भाई उम्मत के लिए रास्ता एक ही बचने का है, वह है सुधार। अब कभी कभी दुख होता है कि उम्मत की खराबियां कितनी सुनाए, और जब ईमान वाला सुनता है आहें भरता है। ईशा उम्मत शहादत का वाकई अनफरजाद बता रहा था। अल्लाह
جناب والا فخر کے ساتھ یہاں باپ اپنے بیٹے کو اس سکول میں بھیج رہا ہے جہاں اس بچے کو کفر پڑھایا جائے، اور وہ پڑھے گا کفر اور پڑھانا۔ مجھے سکول کا خود ٹیچر آیا، اس نے کتاب دکھائی، کہنے لگا جناب یہ ہمارے پرائر ہیں۔ میں نے کہا سارے شرک ہیں یہ، کہنے لگا ہم مجبور ہیں پڑھانے کے لیے، اسی سکول کا جس میں وہ ٹیچر ہے۔ تو مسلمان بچوں کو کفر پڑھا رہا ہے کیونکہ مینجمنٹ ان کا ہے اور اپنی تنخواہ کی وجہ سے، اور یہاں کے مسلمان سمجھ بھی نہیں رہا ہے میں اپنے بچے کو کن کو دے رہا ہوں اور وہاں میرے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ پر البتہ لاکھوں کا ڈونیشن دیں گے، فخر کریں گے ہمارا بیٹا فلانے سکول میں ہے، سکول کا نام لے کر فخر کریں گے، چاہے پکی ہی لیتے ہیں، وہاں سے بچہ چاہے نہیں لائے مگر شان ہے کیسے فلانے سکول میں بچہ پڑھ رہا ہے۔ اور شان، سکول کی شان کس سے ظاہر ہوگی؟ جتنا زیادہ ڈونیشن، جتنی زیادہ فیس ہوگی اتنا عالی شان سکول، چاہے وہاں کفر بھی پڑھایا جائے چاہے کچھ بھی نہ پڑھایا جائے۔ اور آگے اب کیا ہوگا؟ آگے یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے سکول میں کوئی دین کی بات پڑھائے تو اس کو بین لگے گی، یہ نہیں کر سکتے، ابھی نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی اس صورتحال کے اندر اب رمضان آ رہا ہے، تو اب کم سے کم اپنی ذات کے اندر چینج لائیں گے، اور وہ چینج کیا لائیں گے؟ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان پایا پھر بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکا۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان، یہ رمضان جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بے شمار انسان تاریخ میں رمضان میں آ کے بدل گئے، نئی زندگی شروع کی۔ یا اللہ آج تک میں نے جو کچھ کیا میں توبہ کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے انسان کے اندر تبدیلی لانے کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 شعبان کو تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، لوگوں بہت بڑا مہینہ تم پر آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ اور اس مہینے تقریر کی تھی، سلمان فارسی حدیث کے راوی ہیں، قد اظل علیکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ تم پر آ رہا ہے۔ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنا پورا شیڈول بنائیں۔ کیا شیڈول؟ نمبر 1، روزے بہت غور ذوق و شوق کے ساتھ رکھیں، نمازیں بڑے پابندی اور اہتمام کے ساتھ کریں، قرآن کریم کی تلاوت جتنی زیادہ کر سکیں کریں، اور ساتھ میں یہ سوچیں روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ برداشت کا مزاج پیدا کرو۔ یہ بات اور بات واضح نہیں ہوگی، اصل میں اللہ تعالیٰ شان یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں مگر تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، اب میں رمضان میں تم کو ٹریننگ کے لیے حلال چیزیں بھی حرام کر دیتا ہوں۔ رمضان میں تم کو حلال چیزوں سے بھی پابندی کرنی ہے، کھانا پینا حلال ہے، آپ نہیں کھا سکتے، تو گویا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ یہ جو کھانا پینا بند کر دیا گیا یہ ٹریننگ ہو رہی ہے تاکہ کل کو تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ آدمی کے گھر میں جوس بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہے، دودھ بھی ہے، دہی بھی ہے، لسی بھی ہے، مگر چونکہ روزے دار رہتے اس لیے آپ نہیں کھا سکتے، تو انتظار کر رہا ہے۔ اب اسی ایمان والے سے کل کہیں گے اللہ تعالیٰ شانو تو میرا وہ بندہ ہے کہ رمضان مبارک میں تو نے حلال لیکوڈ استعمال نہیں کیا، اب رمضان کے بعد میرا حکم یہ ہے کہ تم شراب مت پینا۔ تو جس بندے نے حلال سے پرہیز کیا ہے وہ حرام سے بچ سکے گا کیونکہ اس نے ٹریننگ کر دیا۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہی ہے۔ میں ایک زمانے میں پڑھنے لگا تھا، اور پڑھنے چاہیے وہ انسان جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے حالات پڑھنے چاہیے، اس میں سمجھ میں آ جائے گا کون کیسے کس چیز سے کس کے دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ چیزیں دنیا کی دوسری قوموں کے لیے کیسے اسلام کے قریب آنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ پورا سبجیکٹ ہے، یہ پڑھا جائے کہ جو لوگ ریورٹ ہو جاتے ہیں، جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، کون کون سی چیزوں نے ان کو اپیل کیا اور جس کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں عجیب واقعات آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت دنوں پہلے یہی کشمیر سے یا سری نگر شہر سے محلوین آئے، مالک سچ تو مجھے بچی سی محلے کے لوگ آئے، ان کے ساتھ ایک بچی تھی، یہ بچی بالغ تھی، کسی کالج میں پڑھتی تھی، مجھے یاد نہیں کون سی کلاس میں تھی۔ انہوں نے کہا یہاں سے ویسا بنا مسلمان، اسی شہر کی، بلکہ یہ نزدیک ہے، یا جائے اس سے یہ نزدیک ہے، یا سے ویسا بنا مسلمان ایسا یہ بچی تمس ون تو کیا چمس کر
خیر ہم کو جو پوچھنا تھا اس سے پوچھا، اس کے بعد پھر جو بتانا تھا وہ بتایا. تو اس میں یہ پوچھا تم کو کسی نے اسلام کی دعوت دی؟ اس نے کہا نہیں. تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا. تو تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا پچھلے 6 یا 7 سال سے میں صبح کی اذان سننے کے لیے چھت پر جاتا ہوں، میں سے باؤں بڑھ خوش کر تو میں رنگ رکھتی ہوں اور اوپر چڑھ کر کے میں صبح کی اذان سنتی ہوں. کہتے ہیں میں جب اوپر چھت پہ جاتی ہوں تو چاروں طرف سے اذانیں آتی ہیں. کہا مجھے اتنا اچھا نغمہ لگتا ہے وہ، کہا اس سے زیادہ مجھے خوشی اور کسی چیز میں نہیں. گھر والوں کو نہیں پتا ہے میں رات کو الارم لگا کے رکھتی ہوں تو صبح کو میں 10-15 منٹ پہلے اوپر پہنچ جاتی ہوں. چاروں طرف سے اذانیں آتی ہیں تو ایک ایک قسم کی الگ الگ اذانیں ہوتی ہیں، ان کا ٹون الگ الگ ہوتا ہے. کیا بس اسی سے میں تیار ہو گیا. کس چیز سے ہو گیا؟ جناب والا جس دن یہ سوال ہمارے سامنے آیا مسلمان بن کر، اسی دن ہمارے یہاں ایک مسئلہ آیا. ایک آدمی کہہ رہا تھا میں فلاں جگہ مسجد بنانی ہے، فلاں جگہ مسجد بنانی ہے تاکہ اس ہمسائے چھو. اس ہمسائے نے کہا بدیمون مسجد بنانا کیا تو پریو بانگ بگس ڈسٹر. ایک منظر وہ ہے اور ایک منظر یہ. وہ مسجد آج بنی ہے، میں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے. وہ ہمسایہ بھی ہے وہی جو ہمسایہ 3-4 سال تک اس نے مسجد نہیں بننے دی. کہتا ہے میں گیس نندر خراب تو ایک صبح بانگ پڑھوں بیٹھنے نماز میں گیس نندر خراب. وہ بچی آ کر کہہ رہی ہے اذان سے میں مسلمان ہوئی، اور یہ کہہ رہا ہے میں اذان سے ڈسٹرب ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ شاہ توفیق عطا فرماتے ہیں. ماں کیسی عجیب عجیب چیزیں سبب بنتی ہیں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کا. چنانچہ میں جو واقعہ سنا رہا تھا وہ اس پر کہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب میں شو واقعہ لکھے. یہ کہتا ہے میں نان مسلم ڈاکٹر ہوں ساؤتھ انڈیا میں. میرے پاس پیشنٹ آتے تھے. کہتا اچانک ایک مہینہ جب شروع ہو گیا تو میرے پاس جب پیشنٹ آنے لگے تو میں ان سے کہتا تھا آپ یہ دوائی صبح کھائیں گے، آپ دوائی دوپہر کو کھائیں گے. وہ کہتے سر ہم نہیں کھا سکتے. میں ان سے پوچھتا تھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ کہتا تھا ہماری فاسٹنگ ہے. میں کہتا تھا کیا ہے یہ فاسٹنگ؟ وہ کہتے تھے روزہ ہے. کہتا ہے جب ان کی عورتیں آتی تھی تو ان عورتوں کو میں کہتا تھا تمہیں یہ دوائی اس طرح سے کھاؤ. وہ کہتے جب اب نہیں کھا سکتے ہم کیونکہ ہمارا روزہ شروع ہو گیا. جب مجھے پیشنٹ بار بار کہنے لگے روزہ تو میں نے سوچا میں معلوم کروں گا یہ ہے کیا روزہ. یہ تو میں نے اس کی ڈیٹیل معلوم کی. تو ڈیٹیل معلوم کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا یہ تو ڈائٹنگ کا ایک سسٹم ہے، ہم بھی تو لوگوں کو کہتے ہیں ڈائٹنگ کرو. میں نے سوچا میں خود کر کے دیکھوں. ٹھیک نام اس کا مجھے یاد نہیں، میں خود کر کے دیکھوں گا. چنانچہ میں نے خود روزہ میں نے اسے پوچھا بھائی کیسے رکھنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جناب صبح کو اس ٹائم پر آپ کچھ کھائیں گے، دن بھر آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے، شام کو اس ٹائم پر آپ پھر کھائیں گے. کہتا ہے میں نے بھی یہی ارادہ کیا کہ میں اسی طرح سے روزہ رکھوں گا. کہا لگا جس دن میں نے روزہ رکھا تو اس دن بھر میری حالت چینج ہو گئی. اب دیکھیے کیا ہوا رہا. کہتا ہے میں فیل کرتا رہا کہ میرے پاس جو فیمیل زائیں آسمان بیمار زائیں باقی دنوں میں جس طرح سے ان کو چیک اپ کرتا تھا، آج مجھے لگا کہ دیکھو تمہارا روزہ ہے، آج تم اپنی آنکھ صاف رکھو. کہتا ہے مجھے اچانک خیال آنے لگا. کہتا ہے جب میرے پاس ینگ عورتیں آتی تھی میں ان کا چیک اپ کرتا تھا تو مجھے برے خیال بھی آتے تھے. کہتے ہیں آج جس دن میں نے روزہ رکھا حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا تو میرے دل میں خیال آنے لگا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے اور یہ مسلمانوں کا روزہ ہے، تم نے بھی رکھ لیا ہے، آج تم بری نیت سے مت دیکھو ان کو. کہتے میں نے جب اپنے اندر یہ فیلنگ محسوس کی اسی سے میں سمجھ گیا کہ روزے کے اندر کوئی انرجی ہے جو انرجی انسان کے سوچ کو بدل دیتی ہے. تو بس وہاں سے آگے میں نے اسلام کو مطالعہ کیا اور عید کے دن اس کا کلمہ پڑھا. آج اس کا نام ہے ڈاکٹر فاروق، ابھی زندہ ہے، شاندار ہسپتال چلا رہا ہے. پہلے نام مسلم تھا، آج مسلمان ہے. شہر کا نام بھی مجھے معلوم ہے، میں ہسپتال میں گیا نہیں لیکن شہر کا نام مجھے معلوم ہے جس شہر میں یہ آدمی ہے. رودات اس کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے. ڈاکٹر کو میں نے دیکھا نہیں اور وہ کتاب یہیں سے نگر سے چھپی ہے. اس میں کس چیز سے مسلمان بنا؟ روزے سے. یہاں کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ خدا اس کا فائدہ چھو اس میں پاک ایسا لگے پاک خدا اس کا فائدہ چھو، یہ کہہ کر کے وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائی رمضان انتہائی قیمتی وقت ہے. ایک کمیونسٹ ڈاکٹر نے کتاب لکھی اور رشین زبان میں لکھی. اس میں کہا میری ریسرچ میں 200 بیماریوں کا علاج روزے میں. اور ہم سمجھتے ہیں جناب بغیر روزہ بہن بگس کمزور بہن روزہ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے تیار ہیں.
اگر ہم کو دعوت میں جانا ہوگا تو روزہ رکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں. خلاصہ یہ ہے روزہ شوق کے ساتھ رکھا جائے. جن عورتوں کو روزہ اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ روزہ چھوڑ دے, بعد میں روزہ رکھنا ہے. آدمی اگر خود بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے روزہ مت رکھو آپ, تو پہلے کنفرم کرانا ہے کہ میں اس کنڈیشن میں آ گیا جس میں روزہ معاف ہو جاتا ہے. اگر میں اس کنڈیشن میں آ گیا تو ٹھیک, ورنہ تو نہیں. اسی طرح سے رمضان میں اپنا پورا شیڈول بنانا ہے نمازوں کا, اور نمازوں کا شیڈول بہت آسان ہے. سحری سے تھوڑی دیر پہلے جاگیں, تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھنے جس کے ذہن سمجھو کیا کہ ذہن سمجھو اصل میں پوچھو. تہجد کی نماز پڑھتے وقت ذہن میں آنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالی شانہ رات کے اخیر میں پہلے آسمان پر اتر کر کے پھر اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں گا, ہے کوئی معافی چاہنے والا میں معاف کروں گا. اس وقت کمرے میں اندھیرا کر کے سوچو خدا سن طرف چون کس اعلان گسان کہ بکر خدا چین طرح اعلان گسان کیا چین نبی سے بول. اللہ کے نبی نے فرمایا بات حق ہے, بخاری میں حدیث ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لہذا بات حق ہوگی, اس لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو اس وقت جب آپ اس تصور کے ساتھ مانگیں گے آپ کو لگے گا آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کو لگے گا آپ کا اللہ آپ کے بالکل قریب ہے. اور واقعتاً جب اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے تو کبھی خوشی کے آنسو آتے ہیں اور کبھی محبت کے آنسو آتے ہیں. اگر یہ نعمت کبھی مل کے یاد رکھیں, ویسے یاد تھی اگر کر سکے تو بہت بڑی نعمت مل جائے گی. اگر کر سکے وہ کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اندھیرے میں اکیلے پن میں اللہ کی نعمت سوچتا رہا, اللہ کی مہربانی سوچتا رہا. خدائن کا چیزوں میں پردت ہومت کیا کیا مہربانی کر میں, یہ سوچتے سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کوشش کر کے اور ہو جائے گا. جب اکیلے میں بیٹھیں گے پس سوچ انسان میں کیا کیا کرمت, پھلن جائے یہ غلطی گمت, پھلن جائے یہ غلطی گمت, کالجس من دفترس من سڑکہ پہ دکانس من گاڑی من گھر خاندرن من کت کت کیا گمت, یہ سوچیں اور ساتھ میں کہیں کسی چھن پتا خدا پردت ہوتا. اس کے بعد پھر خدا نے کیا کیا مہربانی کر اس میں. ہر ایک انسان اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ فلاں موقع پر میں برباد ہو گیا ہوتا اگر اللہ نے مجھے بچایا نہیں ہوتا, مجھے اس طرح اللہ نے بچایا. مجھے بھی اپنے بارے میں واقعات یاد ہے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک مرتبہ ہم مطلب اگر 3 قدم آگے چل جاتے تو ہم فائرنگ میں آ جاتے, صرف 3 قدم آگے, اور ایسی فائرنگ میں زندہ آ نہیں سکتے تھے واپس. کیسے اللہ نے بچا لیا خیال ہی نہیں آیا. تو ایسے زندگی میں یقیناً آپ کے ایسے واقعات آئیں گے جس میں تم کو لگے گا کہ فلاں موقع پر تو اللہ نے مجھے بچایا اور غیبی نظام چلا کر کے بچایا. یہ سوچ کر کے کہو آنکھ میں آنسو لے آؤ, اور آنکھ میں آنسو اگر آ گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جناب اگر سے تنہائی میں بھی سوچے خدا سے مہربانی, خدا سے رحمت یا خدا سے معافی, میں کیا کیا کرمت تو خدا نے پار دو, میں کیا کیا کرمت تو خدا نے پار دو تو کرو. پچھلے ہفتے میں اس لڑکے صحت مند جوان 6-7 فٹ کا آدمی ہر طرح کی خوبیاں, لیکن اچانک اس کی لائٹ چلی گئی. میں سوچتی اتشار ہوتا کہ ڈاکٹر مگر لائٹ چلی گئی. اس کو سوچا یا اللہ بتائے کا ایسا میری بھی چل سکتی تم اس غلطی گیا کی یا کیا ہوا اس اللہ عالم, مگر لائٹ چلی گئی, اندھا ہو گیا. اور اندھا ہو گیا تو اب وہ سوچتا ہے میں کیا بنوں زندگی میں, تو ڈپریشن بھی ہو گیا. اب ڈپریشن ہو گیا تو اس کی وجہ سے اب اس کو رات کو نیند بھی نہیں آتی, میں کیا بنوں زندگی میں, ٹھیک. اور یہ پر میں کھاوان تو سوچ شرابان دے تو نہ شرابان نہ نیندر, ڈپریشن اور آنکھوں کی لائٹ ختم. استحقاق سے تاجا یہ سوچنا ہے. تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اگر ہم نے اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا دیا, یہ آنسو اللہ کیا اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے. کیا کہتے ہیں, ایک آدمی نے کہا اللہ کے یہاں سب کچھ ہے, ایک چیز نہیں, وہ ہے ندامت کا آنسو. وہ ندامت کا آنسو بندے کے پاس. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بندے کا ندامت کا آنسو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس یہ سمجھو تم مجھے موتی مل گیا. اللہ کہتے ہیں بندے کے آنسو کو کہ جیسے تمہیں موتی مل جائے خوش ہو جاؤ, ایسے تیرا آنسو میرے لیے موتی کی طرح ہے, تیرا آنسو میرے لیے موتی کی طرح ہے. موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال میں. شرمندگی کی بنیاد پر میری آنکھوں سے جو آنسو گر گئے, اللہ نے کہا تو موتی ہے میرے. اس طرح سے ڈائمنڈ اتس مجھے کو خوش گسر
اتھے کن خۄدا خوشی گژھان ییٚمِس تٔمِس بنٛد سُنٛد أچھ پھیوٚر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی کوئی عجیب بات بتائیے. حضرت عائشہ نے کہا حضور کی ہر بات عجیب، ان کی تو ہر بات عجیب تھی. پوچھا اور بتائیے کچھ. کہنے لگے ایک دن میں واقعہ سناتی ہوں تمہیں، رات کو جب ہم سو گئے تو ابھی ذرا سے لیٹے تو حضور اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد نماز کے لیے نیت باندھی. کہتا کھڑے کھڑے روتے رہے، پھر رکوع کیا، پھر روتے رہے، پھر سجدہ کیا، روتے رہے. ساری رات اسی طرح سے کبھی کھڑے روتے رہے، کبھی لیٹ کر روتے رہے، کبھی سجدے میں روتے رہے. ساری رات حضور روتے رہے، میں دیکھتی عائشہ بہن کیا رویا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس چیز پر رویا. اس طرح کوشش کریں. تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان مبارک میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے روئیں. اپنے ذات کے مسائل، کتنے مسائل ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کے روزگار، اپنی صحت، اپنی شادیاں کامیاب ہو جائیں، گھر والوں کے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں. ٹھیک، اللہ تو کہہ رہے ہیں میں قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھ سے مانگو. کہتا ہے حضور نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے میرے بندے میں تو اس انتظار میں ہوں اگر قسمت سے نہیں سچ مانگتے نہیں، تمہارا اگر تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے ہی مانگو. دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہو سوائے ایک اللہ کے. تو اسے اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں، شوق کے ساتھ روزے. اور دن میں جب روزے رکھیں گے تو اپنے روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں. خراب ہونے سے مطلب ہمارے ماحول میں ننگا پن ہے، ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی مائیں ننگے سے ننگے پرکشش لباس پہن کر زیادہ سے زیادہ پرکشش بن کر کے پھر رہی ہیں باہر. نہیں سمجھ میں آتا ان عورتوں کو کیا ملتا ہے مردوں کو گنہگار بنا کر. کیا چیز بھی حاصل ہوتی ہے. ایک عورت اگر بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو لباس پہنتی ہے، بہت ہی میک اپ کر کے وہ باہر پھرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں مردوں کو گناہ ہوتے ہیں، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ مگر دوڑ لگی ہوئی ہے. اور یہ قیامت اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کی بات پوری ہونی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک وقت میں نے اپنی امت کے 2 طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. ان طبقوں میں سے وہ عورتیں بھی ہوں گی جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. نساء قاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی کا مطلب اتنا ٹائٹ لباس ہوگا کہ باڈی کا ہر سائز نظر آئے گا. سب کو سمجھ میں اتنا ٹائٹ لباس ہوگا. وہ سب ہمارا ہی دکاندار وہی کپڑے پہن بیچ رہا ہے، اور فیکٹری والے استعمال کر رہے ہیں. وہ تو بھیجیں گے وہی. اب یہ تھوڑی سی اور گرمی آئے گی نا، اب دیکھیے گرمی آئے گی، یہاں کشمیری لڑکے جو ہے وہ نکر پہننے لگیں گے، جو حرام ہے. ران کھولنا حرام ہے، بخاری میں حدیث میں. لیکن یہاں کے لڑکے پہننے کا نکر کیسے واریا گرم کو نکر اصل میں گرم ہونا ہے، اصل میں ہوتا کوئی فیشن. تو اس طرح سے گویا اپنی آنکھوں کو بچانا بڑا امتحان ہے آج کے مردوں کے لیے، اور بچانا ہوگا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. کیونکہ ادھر سے روزہ رکھا ہے، ادھر سے روزے میں آگ لگ جاتی ہے. تو اپنی آنکھوں کو بچانا ہے. بہت سارے لڑکوں کی خرابی کہتے ہیں وہ میوزک سنتے رہیں گے. تو میوزک کی وجہ سے جیسے پیٹ کا روزہ ہے، اسی آنکھ کا روزہ، اسی زبان کا روزہ، اپنے ہاتھوں کا روزہ. بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑنے لگے تو تم ان سے کہو جناب میرا روزہ ہے یار، بہک نہیں جواب ہے اسے روز دار. اس سے کہو میں اگر وہ نہیں مانتا اپنے آپ سے کہو سکرجن بج کا کیا روز کرا، تمہاری اپنی نیت کی چیز خراب ہو جائے گی. تو شوق کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، اور اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں ایسی زندگی گزاریں کہ اگلی والی زندگی رمضان ہی کے مطابق. ایک بہت بڑے سکالر نے کہا کہ جو لوگ زندگی گزاریں گے رمضان کی طرح ان کی موت آئے گی عید کی طرح. جو لوگ زندگی گزاریں گے رمضان کی طرح ان کو موت آئے گی عید کی طرح. رمضان کی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ جتنی چیزیں آپ نے حرام کی ہیں میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. لسٹ بوٹ کر تتھائی کم یت کر میں بہک میں کہیں چیز کیا روزدار چھس، بہک میں کہیں چیز کیا روزدار چھس، بہک میں فلک تمام چیزوں. اب حلال چیزوں سے آپ پرہیز کر رہے ہیں، بس ٹھیک رمضان کے بعد اب حرام چیزوں سے پرہیز کرو تو تمہاری زندگی رمضان کی طرح گزرے گی. اور جب رمضان کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی تو موت آئے گی پھر عید کی طرح، اور فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور مال پال. میرے بھائیوں بس میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. وہی ہم سب کے لیے میسیج ہے، وہی حدیث ہم سب کے لیے میسیج ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس حج کورمت حج حضور کور اصل پہ اعلان میں چھو وہیں مال میں نیرو، صاف کور اعلان میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اور یہ اعلان کرنے کے بعد پھر صحابہ کو یہ بھی کہا نئی ورجی یت میدانس میں تو سے ملاقات بس اب نہیں ہوگی.
یہ آخری ملاقات ہے سو دہ یتھ کائناتس من عجیب ترین دہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسا دن کبھی نہیں آئے گا عرفات کے میدان میں ایسا دن کبھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ عرفات کے میدان میں حج کرنے والے ہوں گے آج تو 30-40 لاکھ ہوتے ہیں حج میں مگر ویسا دن کبھی نہیں آ سکتا کیوں وہ ایک دن تھا جس میں اللہ کے نبی بھی ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ بھی اگلے سال 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے مگر اللہ کے نبی نہیں تھے اس سے پہلے نبی ہوتے تھے مگر صحابہ اتنے نہیں تھے تو اس لیے وہ ایک یونیک دن تھا یہ ایک ایسا دن ہے عرفات کا میدان کا دن کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں اس سے پہلے حضور ہوتے تھے صحابہ نہیں تھے اس کے بعد صحابہ آئے مگر حضور نہیں تھے تو آخری حضور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اللہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھے گا اصل پر تم فرماؤ بوزو لکو بوزو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں مین نبیین چھا تہتام دین سوری واتنومت میرے نبی نے دین تم تک سارا پہنچایا تو کیا جواب دیا اس وقت صحابہ تھے انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کر ازدمو گواہی تو سوری دین استام واتنومت کہیں کوتاہی نہ کوئی کمی نہیں کوئی خامی نہیں کوئی ملاوٹ نہیں سارا دین ہم تک پہنچ چکا ہے امانت ہمارے حوالے ہو گئے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آپ بھی گواہ رہے خدا مخاطب کرے اللہم اشہد یا اللہ آپ گواہ رہے ہیں کہ وہ تسلیم دین ان کے حوالے ہو گیا میں بری ہوں میرے شامل سامنے کہیں ذمہ میں کہیں ایسا چن دین وہ دین ان کے حوالے ہو چکا اور اس کے بعد پھر آپ نے اور باتیں کی پھر فرمایا میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ گے میں باقی قوموں پر فخر کروں گا دیکھو میری امت کے لوگ کتنے اچھے ہیں باقی قوموں کے پاس اتنے اچھے لوگ نہیں ہوں گے باقی قوموں کے حکمران ظالم ہوں گے میری قوم کے حکمران عادل ہوں گے باقی قوموں کے جوان فاسق و فاجر ہوں گے میری قوم کے جوان پاک دامن ہوں گے باقی قوموں کی عورتیں ننگی ہوں گی میری قوم کی عورتیں باپردہ ہوں گی باقی قوموں کے مالدار جو ہیں وہ عیاشاں کرتے ہوں گے میری امت کے مالدار فیاضیاں کرتے ہوں گے سخاوت کرتے ہوں گے غریبوں کو کھلاتے ہوں گے باقی قوموں کے ہر طبقے کے لوگ یہ کریں گے میں فخر کروں گا دیکھو میری امت کیسی ہے مگر خبردار تم اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں اللہ کے ہاں مجھے شکوہ آ جائے کہ آپ کی امت ایسی نہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے یا مجھے کہیں گے کیا ہے آپ نے علامہ اقبال نے بہت مشہور جملہ شعر کہا ہے اور یہ مجھے معلوم ہے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا مولانا الیاس صاحب سے کسی نے کہا حضرت اقبال موت توہین انداز میں کسی نے حضرت مولانا الیاس صاحب سے کہا توہین کے ساتھ اقبال مر گیا تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا استغفر اللہ کہتا ہے علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا تو اس کا مقام کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا اس کا مقام کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا پھر وہ شعر سنایا وہ شعر فارسی میں ہے علامہ اقبال نے کہا کیا کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر تو اگر بینی حساب ابنا گزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں یا اللہ آپ غنی میں فقیر یا اللہ آپ غنی میرے پاس کچھ نہیں ہے قیامت کے دن میرا حساب مت لیں حساب کیا لیں گے جب ہے ہی نہیں کچھ پھر اس کے بعد کہا یا اللہ مگر حساب آپ کا لینا قانون ہے قانون کا بدلے لہذا آپ کا قانون حساب تو ایک مہربانی کریں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہیں ہے ان کو دکھ ہوگا میرا اقبال کچھ لے کر کے آج نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر اس سے سوچو پانس مطلب کہ جناب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نبی ہے دے دو حساب تمہاری جوانی کیسے گزری جوانی کا حدیث میں ہے جوان سے پوچھا جائے گا اپنی جوانی کے حساب دو کیا 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 تم نے اس وقت ہمیں اپنی جوانی کا حساب دینا ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا پونچھ شدہ ظلم جسے حساب کتنے جو ظلم پر ہم سے کہا جائے گا پونچھ شدہ خارج کرم جسے حساب کا جائز خارج کرم ہم سے پوچھا جائے گا میون دین کوتا ہوا سطح بہت کتنی باتیں تم کو معلوم تھی جتنی باتیں معلوم تھی باقی سونے نے کی جو تم نے سنا تھا اسی کا حساب دو تو سیدھا کورمت کرنا اگر بوزنو تو رشوت حرام پتہ کر دفتر پہنچو 100 سے 10 روپیہ
جواب دینا. بس ان باتوں کو اللہ تعالیٰ شانہ بولنے والے کے حق میں بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور سننے والے بھائیوں کے حق میں بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمتک یا